کیا آپ نے کبھی دل ہی دل میں یہ سوال کیا ہے کہ میں روز دعا کرتی ہوں، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ اگر یہ سوال کبھی آپ کے دل میں آیا ہے تو آج کی یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور بدلنے کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بہت پریشان حالت میں ایک نیک عالم کے پاس آیا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، لیکن میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آخر کیوں؟ عالم نے اس کی طرف دیکھا اور بہت نرمی سے پوچھا، کیا تم سچ میں چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو؟ اس شخص نے فوراً کہا، جی ہاں، اسی لیے تو آیا ہوں۔ عالم نے کہا، بیٹا، تم دعا تو کرتے ہو، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ کہیں تمہاری دعا کے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر عالم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ پھر عالم نے پوچھا، کیا تمہاری کمائی حلال ہے؟ کیا تم غیبت سے بچتے ہو؟ کیا تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کیا تم جان بوجھ کر گناہ کر کے پھر دعا مانگ لیتے ہو؟ یہ سوال سن کر اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، میں مانتا ہوں، میں دعا بھی کرتا ہوں اور گناہ بھی نہیں چھوڑتا۔ میں سوچتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے، وہ سب معاف کر دے گا۔ عالم نے بہت پیار سے کہا، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بات سنے اور تم اللہ کی بات نہ سنو؟ یہ جملہ اس شخص کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ عالم نے کہا، دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، دعا اطاعت کا نام ہے، دعا توبہ کا نام ہے، دعا دل صاف کرنے کا نام ہے۔ پھر عالم نے کہا، جب بندہ جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے دروازہ خود بند کر کے اندر آنے کی فریاد کرے۔ اس دن وہ شخص وہاں سے صرف ایک دعا لے کر نہیں گیا بلکہ ایک فیصلہ لے کر گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گناہ چھوڑ دے گا، حرام سے بچے گا اور اللہ کے حکم پر چلے گا۔ کچھ وقت گزرا اور اس کی زندگی بدلنے لگی، دل کو سکون ملا، رزق میں برکت آئی اور وہ دعائیں جو سالوں سے رکی ہوئی تھیں اللہ نے ایک ایک کر کے قبول کر لیں۔ آج ہم سب کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا ہم صرف مانگتے ہیں یا ماننے کو بھی تیار ہیں؟ کیا ہم دعا کے ساتھ توبہ بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے لیکن ہم اللہ کی نہ سنیں؟ یاد رکھیے، دعا کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ گناہ ہوتے ہیں جنہیں ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ آخر میں دعا، یا اللہ، ہماری دعاؤں کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں، شاید کسی کی رکی ہوئی دعا آپ کے ذریعے قبول ہو جائے۔